سیدھے سادے نکاح کی بات ہوئی تھی، یہ سب کیا ہے؟ والدہ نے کوفر سے اپنی گولڈن اور سکن کلر کی شیروانی کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ شایان نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یا اتنے اچھے تو لگ رہی ہو تم اس میں؟ شایان کی بات پر والدان نے ایک نگاہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس شیروانی میں والدان بے انتہا خوبرو لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے بھی زیادہ قد، کثرت جسامت، سر و سفید رنگت پر درمیانی سی داڑھی کے ساتھ وہ پہلے ہی بہت زیادہ خوبرو تھا۔ اس صبح اس کی وہ سرد سبز آنکھیں جن میں آج تک کوئی جھانک نہیں سکا تھا، اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ بہت زیادہ نفرت ہے مجھے اس فضول کے دکھاوے سے۔ وہ تو اور بابا بھی اس میں شامل نہیں ہو رہے۔ والدہ نے غصے سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، کہا ان سے بات کر لی ہے میں نے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ بات اور مجبوری سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا چل اب دیر ہو رہی ہے۔ شایان اسے ساتھ آنے کا کہہ کر خود آگے چل دیا تھا۔ والدین کو وہ اب بالکل ہی ایک الگ انسان نظر آتا تھا۔ ایک خوش باش زندگی سے بھرپور انسان، اور اس تبدیلی کا باعث جانان کی محبت ہی تو تھی۔ تو کیا والدین بھی اس طرح سے بدل سکتا ہے؟ کبھی بھی کبھی نہیں۔ شایان کے اندر چھپے ہوئے جذبات پہلے سے موجود تھے جن کو جانان نے آ کر پھر سے جگا دیا تھا، لیکن والدین کے اندر نہ تو کوئی جذبہ تھا اور نہ ہی اس کے دل میں محبت پانے کی کوئی چاہ تھی۔ ان سب چاہتوں کا گلا تو وہ بچپن میں ہی گونج چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر والدین باہر کی طرف چل دیا۔ وہ دوستی کی حد یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھا۔ باہر آتے ہی والدین کی پہلی نظر زرش پر پڑی تھی، جو اسے سنہری عروسی لباس میں آسمان سے اتری ہوئی بڑی لگ رہی تھی۔ شایان مسکرا کر والدین کے پاس آئے، اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ ساتھ کہاں ہے؟ آ جائے گا کچھ ہی دیر میں، تم جلدی سے یہ سب ختم کرو، الجھن ہو رہی ہے اب مجھے۔ والدین نے کوفر سے اپنی شیروانی کی طرف دیکھا۔ چلیے نکاح شروع کرتے ہیں، شایان نے کہا تو سلمان صاحب اسفاد میں سر ہلانے لگے۔ زرش شیخ ولد سلمان شیخ، آپ کا نکاح والدین خان ولد ہاشم خان کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے سے کر راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خان کے سوال پر زرش کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی، خوف اس کے پورے وجود کو بچھو کی مانند ڈسنے لگا تھا۔ عربی کی ہو تم، صرف میری ملکیت ہو۔ تمہارے جسم پر مہر لگی ہے میرے نام کی، جس نے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہ، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری بھی۔ زرش کے ذہن میں کسی کی باتیں گونج رہی تھی اور ان باتوں کے زیر اثر زرش خوف سے کانپنے لگی تھی۔ زرش بیٹا جواب دو۔ سلمان صاحب کی آواز پر زرش کے جھٹکے سے اپنے سب سے زیادہ ڈراونے خواب سے باہر نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس طاقتور مرد کو دیکھا تھا جس کے ہاتھوں میں وہ اپنی زندگی کی ڈور سونپنے لگی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کی ان سرد سی سبز آنکھوں میں جا کر زرش کا خوف غائب ہو گیا تھا۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترنے لگا تھا، جیسے کہ وہ نگاہیں اس سے وعدہ کاری تھی، اسے یقین دلا رہی تھی کہ اب کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان سبز آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر زرش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور پھر سامنے رکھے کے نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے تھے، جبکہ وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس کے مثبت جواب پر اس کے ہونے والے شوہر کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ اس مجبوری اور سمجھوتے کے رشتے کو دبانے کا خیال اس شخص کو زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے قبول کرنے والی اس لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے اور اس کے بعد پوچھے کہ کیا وہ اسے اب بھی قبول ہے۔ زرش سے جواب پا کر نگاہ والدین کی طرف متوجہ ہوا اور زندگیوں کو جوڑنے والا وہی سوال والدین سے پوچھنے لگا۔ ارے واہ، یہاں تو شادی ہو رہی ہے، آپ بتا دیتے ایجنٹ جی، اچھے کپڑے ہی پہن آتی میں، اب بھلا کوئی ڈینم میں بھی شادی دیکھتا ہے؟ والدین کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک چہکتی ہوئی آواز انہیں سنائی دی، تو سب حیرت سے سامنے کھڑی شال کو دیکھنے لگے، جبکہ ساتھ اس کا سامان تھامے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ارے آپ لوگ رک کیوں گئے؟ میں نے کون سا کسی ڈرامے کی طرح آ کر شادی روک دی ہے؟ کیری آن۔ جانا نے اشال کو مسکرا کر دکھا۔ ہر بعد میں ان دونوں کی خوب محفل جمنی تھی۔ کبھی کبھار ہی تو جنان کو کوئی ایسا انسان ملتا تھا جس سے وہ مقابلے پر باتیں کر سکے۔ قبول ہے، والدین نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا تھا، اور پھر وہی جواب اس نے 3 مرتبہ دہرایا۔ واہ واہ، دلہے میاں تو بڑا شرما رہی ہیں، اور شرمائیں بھی کیوں نہ،
اتنی چاند سی دلہن جو مل گئی ہے۔ اشال کی بات بات جانان اپنے منہ پر ہاتھ کا ہنسنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر اپنا موٹر کی طرح چلتا ہوا منہ بند کر لو، ورنہ اس دلہے میاں نے کھڑے کھڑے ہم دونوں کو گھر سے نکال دینا ہے۔ سعد اس کے کان میں گرائے کیونکہ بائدان کو وہ مٹھیاں کستے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں، بتایا ڈر جی، ہم دونوں کے رہنے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، اس لیے اس سب کی فکر آپ خود کریں۔ اشال سعد کو دو ڈوک جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا سامان مت گم کر دیجیے گا ورنہ اپنی سیلری میں سے شاپنگ کروائیں گے مجھے۔ اشال نے ایک پل کو رک کر سعد کو کہا، پھر مسکراتے ہوئے جنان کی طرف چل پڑی جو اسے پاس آنے کے اشارے کر رہی تھی۔ یا اللہ اپنے بندے کو قوت برداشت بڑھانا۔ سعد نے گہرا سانس لے کر اپنے اور والدان کے لیے دعا کی۔ نکاح کی رسم کے بعد جنان اور اشال زرش کو اس کے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ سعد نے اشال کو بتا دیا تھا کہ وہ زرش کے ساتھ اسی کے کمرے میں رہے گی، اور اس بات پر اشال کافی خوش بھی تھی۔ یہاں تو سادہ سا نکاح ہو رہا تھا اور میں شادی سمجھ کر ایویں خوش ہو رہی تھی۔ اشال نے منہ بسوڑ کر کہا تو جنان ہنسنے لگی۔ گلابی رنگ شلوار قمیض میں وہ خود بھی ایک دمکتا گلاب لگ رہی تھی۔ والدان بھائی دا کریلے کا نکاح تھا، اتنا بھی بہت زیادہ ہے اس بندے کے لیے۔ جنان نے زرش کا غرارہ سنبھالتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ایسے بہت ہی کیوٹ بندی ہو تم جنان۔ اشال نے جنان کے پاس آ کر اس کے بڑے بڑے گالوں کو کھینچا تو زرش مسکرا دی۔ جنان کا معصوم سا حسن اسے سب سے مختلف بناتا تھا۔ نہیں جی، کیوٹ تو میرے زری ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ یہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ جنان نے بہت محبت سے زرش کے دہکتے ہوئے گالوں کو چھوا۔ دلہن صاحبہ آپ بھی کچھ بول لو، یا کوئی منت مانگی تھی کہ نکاح ہو جائے گا تو 1 مہینے تک خاموش رہوں گی؟ اشال کی بات پر جہاں جنان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوتی، وہی زرش نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا تھا۔ زری بول نہیں سکتی۔ جنان نے آہستہ سے اشال کو بتایا تو اشال کو اپنی بے باکی پر افسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اشال نے اپنے ہاتھ زرش کے ہاتھوں میں رکھے تو زرش نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی اچانک سے ان کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ گڑیا شایان کب سے ڈھونڈ رہا ہے تمہیں، اور اب تو اس سے غصہ بھی آنے لگا ہے، تم جلدی سے پہنچو اس کے پاس۔ جنان کے دروازہ کھولتے ہی ساتھ شروع ہو گیا تو شایان کے جنان کہاں ہے والے سوال کو کوئی 10 مرتبہ سن کر وہ اب اکتا چکا تھا۔ ان کا غصہ تو میں ٹھنڈا کرتی ہوں نا۔ جنان جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ ساتھ بیڈ پر بیٹھی زرش کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ والدان شادی کے لیے کس طرح سامان کا، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ والدان بھی شایان کی طرح اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے اور اسی کی طرح خوش رہے۔ ساتھ کو امید تھی کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی یہ کر سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اجڑ جی؟ یہاں کسی نے LP لگا کر چپکا دیا ہے کیا جو یوں جم کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ چاہیے اپنے بیکار سے کام کرے۔ اشال اچانک سے ساتھ کے سامنے آئی تھی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ساتھ کو ٹھیک ٹھاک سنا گئی تھی۔ لڑکی اپنی حد میں رہو تم۔ ساتھ نے اس چھوٹی سی پٹاخا کو گھور کر کہا، میری حد کی فکر چھوڑو اجڑ جی، اور جا کر نہ اس اسکندر کی حد کا دھیان رکھو۔ یہی نہ ہو کہ صبح کمرے میں میری جگہ پہ صرف میری گردن ملے آپ کو۔ اس لیے مہربانی ہوگی آپ کی یہ کام دھیان سے کر لینا۔ زندگی بہت پیاری ہے مجھے اپنی۔ اتنی بات کہہ کر اشال اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی جبکہ ساتھ اپنے دانتوں کو پیستا رہ گیا تھا۔ مرچی کہیں کی۔ ساتھ کی آواز پر دروازے کے پاس کھڑی اشال نے بہت مشکل سے اپنے کہہ کو روکا تھا، پھر زرش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی تم کیوں اپنا آپ تھکا رہی ہو، چینج کر لو، پتہ نہیں یہ سب برداشت بھی کیسے کر رہی ہو تم، یا پھر سیاں جی کو اپنے حسن کا دیدار اشکم کروانے کی ناتواں خواہشات دل نادان میں پروان چڑھی ہیں۔ اشال کے سہاں ڈرامائی انداز میں بات کرنے پر زرش کھلکھلا دی۔ کہتی ہو تو بلا لوں سیاں جی کو یہاں۔ اشال کے سوال پر زرش پورے طرح سے شروع ہو گئی تھی۔ زرش نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر میری پیاری بہن کپڑے بدلو اور بوجھ کم کرو اپنا۔ اشال نے جلدی سے اس سے اٹھا کر کھڑا کیا تو زرش اپنا غرارہ سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے موجود آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود ہی حیران ہوگی۔ وہ تو سچ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت کو سنہرے لباس بہت نمایاں کر رہا تھا، جبکہ مناسب میک اپ نے اس کے نین نقوش کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اب اپنے آپ کو خود کی نظر ہی نہ لگا دینا۔ اس طرح سے دیکھنے کا کام تم سیاں جی پر چھوڑ دو، اشال نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، اور پھر لڑکوں کی طرح زرش کو دیکھتے ہوئے سیٹی بجانے لگی۔
جبکہ والدان کے ذکر پر زرش کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن ایسا خوف کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، تو آج بے تحاشا ہوئی تھی۔ آہد اس کے خوابوں کے شہزادے، اس کے مسیحا کو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، جس کا صرف خیال ہی زرش کا ہر دکھ، اس کی ہر تکلیف مٹا دیتا تھا۔ ہاں وہ خوش تھی، اور اتنا خوش وہ پورے 6 سال کے بعد ہوئی تھی۔ والدان کی رہی صحیح نیند بھی اڑ گئی تھی، وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ رات کا زیادہ تر وقت اس نے اپنی جم میں ہی گزارا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی اس سے، آخر وہ زندگی سے نفرت کرنے والا شخص اپنی زندگی کسی کے ساتھ جوڑ بیٹھا تھا۔ پنچنگ بیگ پر مکو کی برسات زوردار تھی، اس کا ایسا غصہ بس تنہائی میں ہی باہر آتا تھا، کیونکہ دنیا کے لیے وہ ایک انتہائی سرد بے تاثر سا انسان تھا، مگر اندر جذبات، غصے اور غم کا ایک الاؤ ابلنے کو تیار تھا۔ اس کا گزرا ہوا بدتر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا یہ شفاف روپ تنہائی کے سوا کبھی کسی نے نہیں دیکھا، صرف تنہائی نہیں تو سیکرٹ ایجنٹ والدان خان کا وحشی روپ دیکھا تھا، اور صرف تنہائی اس کے درد کی ہمراز تھی۔ خان ایک انسان نہیں، آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ تم اسے قید نہیں کر پاؤ گے والدان، تم ہمارا حصہ ہو، آرمی کا نہیں، اور یہ تم بہت جلد سمجھ جاؤ گے کہ تم کسی کی غلامی کے لیے نہیں بنے۔ ایک پرانے دوست کے کہے ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، سوچا تمہیں بتا دوں۔ شایان دروازے میں کھڑے ہو کر والدان کو دیکھ رہا تھا۔ والدان اسے اپنے جیسا ہی لگتا تھا، اور اب کا عکس اپنے جیسا ہی لگتا تھا، دراب کا عکس، لیکن شایان جانتا تھا کہ اس شخص کے سینے دراب سے بھی زیادہ راز اور طوفان چھپے ہیں۔ تم اپنی بیوی کی فکر کرو، اکیلے میں جاگ گئی تو چلانے لگے گی۔ والدان دوبارہ سے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر پھر سے پنچنگ بیگ پر مکو کی برسات کرنے لگا۔ بیوی تو تمہاری کہیں زیادہ ڈرپوک ہے، شایان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ والدان کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے۔ مجبوری سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ صرف ایک سمجھوتا ہے، اور یہ بات تم مت بھولنا۔ والدان نے کافی سختی سے کہا تھا۔ میں تو یاد رکھوں گا میرے دوست، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم یہ نہ بھول جاؤ۔ شایان نے مسکرا کر کہا، دراب خان نہیں ہوں میں۔ والدان کی بات پر شایان کا ہلکا کا ہنسا، بھی تو والدان خان کی ہمت قابل دید ہوگی۔ والدان نے سر جھٹک اپنی شرٹ اٹھائی، اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جیسے ایک معصوم کی محبت نے میری زندگی میں سکون شامل کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اسی طرح وہ معصوم تمہاری زندگی کی خوشیاں اور تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کو واپس لے آئے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو والدان، اس سے تمہاری ضرورت ہے تمہیں اس کی۔ شایان نے خود میں سرگوشی کی اور مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ان کا نکاح ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اس وقت میں بات کرنا تو دور، والدان اور زرش کا ایک مرتبہ سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے زرش کافی افسردہ بھی تھی۔ اس سبز آنکھوں والے مسیحا کو دیکھا، وہ سکون زرش کے دل میں اترا تھا۔ وہ زرش روزانہ چاہتی تھی، لیکن وہ بے درد سجن کبھی اس کے سامنے ہی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی زرش کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب باہر بیٹھے اور تم یہاں تنہا ہو کیوں بلا؟ جانان زرش کے پاس آئی تو زرش نے منہ بسوڑ لیا۔ ابھی صبح ہی تو زرش کو پتہ چلا تھا کہ جانان کل واپس جا رہی ہے، کیونکہ شایان کو اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا تھا۔ ارے میری جان، ناراض تو نہیں ہونا نا مجھ سے؟ میں پھر جلدی آؤں گی واپس، اور پھر ہم مل کر ہامنہ آپی کے پاس چلیں گے۔ جانان نے زرش کا گال چوم کر کہا، مگر وہ زرش کی ناراضگی کم نہیں کر پائی تھی۔ اچھا چلو آپ باہر آؤ، میں اور اشال ٹیرس پر جا رہے ہیں۔ زرش نے ہاں میں سر ہلایا اور جانان کے پیچھے چل دی، مگر تاہم اس کے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز پڑی تو اس نے ایک قدم بے سہتا طور پر رکی، جبکہ جانان اس پر دھیان دیے بغیر جا چکی تھی۔ زرش بھی وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کی چاہ نے زرش کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھائے۔ دروازے کے پیچھے چھپا زرش ان تینوں دوستوں کو دیکھنے لگی جو اس سے بے خبر اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اگر تمہیں ملک یا محبت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گے؟ شایان نے اپنی آرمی کے بیج کو باہر سے دھکتے ہوئے پوچھا۔ کسی اعزاز کو واپس پانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ اپنے ملک کو ہمیشہ۔ سار نے 1 سیکنڈ کا وقت لگائے بغیر جواب دیا۔
ساتھ متنوع حد کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور تم کیا چنو گے ایجنٹ وائدان خان؟ شایان نے دلچسپی سے وائدان کو دیکھا جو بیزاری سے اپنی پسٹل صاف کرتا ان کو برداشت کر رہا تھا۔ دونوں ہی نہیں، محبت تو میں کسی سے بھی نہیں کرتا اور ملک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ وائدان نے اپنی گن کو پاکٹ میں رکھا۔ تو پھر آرمی کا شعبہ کیوں چنا تم نے؟ سعد نے حیرانی سے اس سرد مہر شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر کبھی کوئی تاثر آیا ہی نہیں تھا۔ موت پانے کے لیے آرمی میں آیا تھا میں، کیونکہ مجھے بزدلوں کی طرح حرام نہیں بلکہ بہادروں والی حلال کی موت چاہیے۔ وائدان کی خواہش سعد اور شایان کی شش و پنج میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور اگر تمہیں محبت ہوگی تو اس سے سوال با وائدان نے ایک ابرو اچکا شایان کو دیکھا، تو دعا کرنا کہ وہ لڑکی پہلے ہی مر جائے ورنہ میری محبت اسے بہت بے دردی سے مار ڈالے گی۔ وائدان بے تاثر چہرے سے اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ باہر کھڑی لڑکی کا معصوم سا دل وہ اپنی بات سے چکنا چور کر چکا تھا۔ وہ معصوم جسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی، وہ اسی کی موت کا خواہشمند تھا۔ اور یہ بات زرش کے دل کو سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھیر چکی تھی۔ آرزوز پڑی ایک نگاہ وائدان پر ڈال کر وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ جانان اور شایان واپس اپنے گھر جا چکے تھے، لیکن زرش اب اتنا بھی تنہا محسوس نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اشال اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ سب ہی اچھی بات تو یہ تھی کہ اشال اشاروں کی زبان بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اس لڑکی نے زرش کو تنہائی کا احساس ایک پل کے لیے بھی نہیں ہونے دیا تھا، اور اب تو زرش بھی اس سے کہنے لگی تھی کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو جاؤ میرا بچہ، بیسٹ فرینڈ کے لیے ایک بڑھیا سی کافی بنا کر لاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری فرینڈ کتنے پانی میں ہے۔ زرش نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ اپنی ہڑبڑی میں اسے سامنے سے آدھا وائدان بھی دکھائی نہیں دیا تھا، اسی لیے تو وہ بری طرح سے اس کے سینے سے ٹکرائے گرنے کے خوف سے اپنی آنکھیں بہت زور سے میچ گئی۔ آنکھیں کھولو، نہیں گری تم؟ وائدان کی سنجیدہ سی آواز اس کے کان میں پڑی تو زرش نے صرف ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ زرش نے گھبراہٹ میں جلدی سے چاہا کہ جو وائدان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔ کیا؟ وائدان کے سوال پر زرش مزید کنفیوز ہو گئی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی چھوڑ کر چلا کرے آپ کی تو خیر ہے، لیکن اس سے زوردار ٹکر سے آپ کی معصوم بیوی کی ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی۔ وشال نے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی ہی بات سنائی، جبکہ زرش مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ناراض ہو جائے۔ ابھی تو زرش یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے منائے گی کیسے، کوئی بات نہیں اور دھیان سے دیکھ کر چلا کرو۔ وائدان نے کوفت سے زرش کو کہا۔ اشال کو تو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر گیا تھا، اور یہ اشال کو کہاں گوارا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہی کہ اپنا سڑیل سا سستا ایٹیٹیوڈ کس کو بیچ دیں۔ فری کی چیزیں سر پہ سوار نہیں، مجھے آواز میں چلاتی اشال کے منہ پر زرش نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کروایا تھا۔ کیا ڈولی، اس خروس کو مزہ تو کھانے دیتی، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو۔ اشال ابھی بھی اسی راستے کو گوری تھی جہاں وائدان گیا تھا۔ تم انہیں ناراض کر دیتی تو میں کیسے مناتی؟ زرش نے غصے سے اشارہ کیا تو اشال کے لبوں پر پہلے ایک ٹھڑکیوں والی سی اور پھر ایک دل فریب مسکان آئی۔ آئے ہائے، بڑا خیال ہے ان کی ناراضگی کا، خیر تھی پیار سے منا لیتی انہیں، دل خوش ہو جانا تھا ان کا بھی۔ زرش نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا۔ ایسے گزارا نہیں چلنا ڈالی، اس شخص کو اپنی موجودگی اپنی اہمیت کا احساس لاؤ یار، نہیں تو یہ ایسا ہی رہے گا۔ اپنے کمرے اور اپنے آپ سے باہر نکلو اور اپنی زندگی پر دھیان دو ذری، اسے سنبھالنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اشال اسے سمجھا کر خود واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ زرش وہیں کھڑی اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ وائدان ان دنوں میں اسکندر کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر چکا تھا، جس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اسکندر جو بھی تھا وہ انتہائی زیادہ چالاک دماغ کا مالک تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا ہے اس اسکندر کے بارے میں؟ سعد کے سوال پر وائدان نے کافی دیر سوچا تھا۔ کچھ خاص نہیں، لیکن یہ شخص جو کوئی بھی ہے بالکل اکیلے کام کر رہا ہے، اس کا کسی بھی کرمینل پارٹنرشپ یا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور تو اور جہاں کہیں بھی اس سکندر نے کسی کو مارا ہے، وہاں کا سارا نیٹ رک CCTV
ہیک کر کے اس وقت بند کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے ایک ہلکی سی بھی فوٹیج نہیں ہے اس کی۔ والدان کافی گہری سوچ میں بول رہا تھا۔ فون کا کیا؟ اسکندر بہت سے لوگوں کو فون سے ہی بلیک میل کرتا رہا ہے نا؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ جس بھی موبائل سے فون کرتا رہا وہ چوری کے تھے۔ ہر ایک موبائل اور ہر واردات کے بعد موبائل کو پھینک کر نیا موبائل چرا لیتا۔ ویسے بھی کوئی بھی قتل اسکندر نے براہ راست نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو خودکشی پر مجبور کیا ہے۔ والدان کی آنکھوں میں محسوس چمک آئی تھی جو کسی چیز کو سراہنے پر ہی آتی ہے۔ اس سب کا مطلب ہے سعد کی دلچسپی میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ مطلب صاف ہے 1 سال میں صرف 15 لوگوں کی جان اس نے اسی وجہ سے لی ہے، کیونکہ وہ پہلے اپنے شکار کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے، پھر اس کی کمزوریاں ڈھونڈ کر اسے اپنی طاقت بناتا ہے۔ جیسے دارا اپنی طاقت استعمال کرتا تھا، یہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، اور وہ کمزوری اتنی بڑی تو ضرور ہوگی جو ایک انسان کو خودکشی پر مجبور کر دے۔ سعد کے باپ والدان کے تاثرات بہت خطرناک ہو گئے تھے۔ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے یہ اسکندر، مزہ آئے گا اسے ڈھونڈنے میں۔ تم اس لڑکی کو بلاؤ، آخر پتہ تو چلے جانتی کیا ہے وہ اس اسکندر کے بارے میں۔ سعد آسمان میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دیا۔ والدان نے اپنے سامنے موجود تمام کاغذات کو سمیٹا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سعد اشال کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ جلدی بتاؤ بھائی، کیا کام ہے؟ پتہ نہیں، رنگ میں بنگ ڈالنے کا بہت شوق ہے آپ لوگوں کو۔ اتنے مزے سے میں اور زری کیرم کھیل رہے تھے۔ اشال نے منہ بسورا۔ یہاں چھٹیاں منانے نہیں آئی تم؟ بتاؤ مجھے، کیا جانتی ہو تم اس اسکندر کے بارے میں؟ والدان نے ساتھی سے پوچھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں، بس میں ایک بینک میں جاب کرتی تھی، وہاں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب کام سے فارغ ہو کر پارکنگ ایریا کی طرف گئی، جب میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ اس نے بلیک جینز پر بلیک ہاڈی پہنی ہوئی تھی اور بلیک رومال سے ہی اپنا چہرے کو کور کیا ہوا تھا، جبکہ ایک پستل کو اس نے وہ ایک آدمی پر تانا ہوا تھا۔ میں ایک پلر کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہ آدمی بہت زیادہ رو رہا تھا اور بار بار اس کالے کپڑے والے آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اشال ایک پل کو رکی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا تھا۔ پھر والدہ نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر اس آدمی نے صرف ایک لفظ بولا تھا، اسکندر، اور پھر اس نے اس آدمی کی کان پٹی پر پسٹل رکھ کر گولی چلا دی۔ اشال نے گہرا سانس لی۔ اس کے بعد اسکندر نے وہی بندوق اس مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پکڑائی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے پولیس اسٹیشن تک گئی، انہیں ساری بات بتائی، مگر اس کے بعد اس اسکندر نے مجھے بہت دفعہ مارنے کی کوشش کی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں بچ ہی جاتی۔ اسی طرح پروٹیکشن کے لیے پہلے پولیس کے پاس ہی، پھر کچھ آفیسرز کے گھر، مگر جب اسکندر وہاں بھی پہنچ گیا تو شاہ انکل نے مجھے ایس پی انکل کے پاس بھیج دیا، اور اب آپ کے پاس ہوں، مگر دیکھنا وہ جہاں بھی پہنچ جائے گا بہت خطرناک ہے وہ۔ اشال اب باقاعدہ خوف سے کانپ رہی تھی، جبکہ والدان ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ اس سب کے علاوہ اور کچھ بھی جانتی ہو یا نہیں؟ والدان بے چین ہوا۔ اشال نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ ایک بار جب مجھے مارنے آیا تھا تو میں نے اسے قریب سے دیکھا تھا، بہت قریب سے دیکھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ والدان نے اپنے سینے پر بازو باندھے، اس کی آنکھیں سرد سی سبز آنکھیں۔ اشال کی بات پر اب تو ساتھ بھی چش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ والدان کی اجازت دینے پر اشال وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اب والدان پہلے سے بھی زیادہ الجھ چکا تھا، جبکہ سعد اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ کچھ تو عجیب تھا۔